کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ چاہے تو یزید کو بخش بھی سکتا ہے. دیکھیں کیسے غیر محسوس طریقے سے اس کی جھوٹی وکالت کرتے ہیں. کہتے ہیں جی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہمیں کوئی تکلیف نہیں بھائی, ہم تو کہتے ہیں سارے بخشے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, یہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ ہے, ہمارے ساتھ کوئی اس کا معاملہ نہیں ہے. لیکن آپ جھوٹی جنت کی بشارتیں فٹ کرو, یہ بالکل غلط ہے. اور دوسرا یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. کہتے نہیں قرآن میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو شرک کے سوا ہر گناہ معاف کر سکتا ہے. بالکل, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر گناہ کو معاف کر دے گا اگر دنیا میں توبہ نہ کی ہوئی. دنیا میں کی ہوئی تو دنیا میں ہی معاف, سوائے شرک کے. شرک آخرت میں بھی معاف نہیں ہونا اگر بغیر توبہ کے مرے, لیکن اس کے سوا ہر گناہ معاف کر دے گا لمن یشاء, جس کے لیے چاہے گا. مراد کیا؟ جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں کرے گا. شرک کے علاوہ کون سا ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہو سکتا؟ وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ النساء میں, جس نے ایک مؤمن کو ناحق قتل کیا اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے. اسی سورۃ النساء میں جس میں لکھا تھا شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا جس کے لیے چاہے گا, اوپن لائسنس وہاں بھی نہیں تھا. اسی سورہ النساء میں لکھا ہوا ہے کہ مؤمن کا قتل ناحق ہمیشہ کی جہنم ہے. لو سامو. اور ابو داؤد میں اس کو سپورٹیو حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا یا قتل ناحق کو معاف نہیں کرے گا. کیا حسین ابن علی کا قتل ناحق نہیں ہے؟ کیا یزید نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا, کوئی سزا دی؟ بالکل نہیں. اس کے جواب میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی نے حضرت عثمان کے قاتلین سے بدلہ لیا. یہ بالکل مثال غلط ہے, کیونکہ حضرت عثمان حضرت علی کے دور میں تو شہید ہی نہیں ہوئے, وہ تو اپنے گورنروں کی وجہ سے شہید ہوئے اپنے دور خلافت میں خود. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں حضرت عثمان کیوں شہید ہوئے. انہوں نے آپ کو ایک جعلی بات بتائی تھی, عبداللہ بن سبا تھا جس نے سارے صحابہ کو نعوذ باللہ گمراہ کر دیا, جس کا نام بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں جو مین کتابیں ہیں نام بھی نہ آئے. عبداللہ بن سبا یہ حضرت علی کے دور میں آیا تھا جسے حضرت علی نے قتل کروایا. حضرت عثمان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا. حضرت عثمان کی شہادت تو بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے ہوئی, جو بخاری مسلم میں موجود ہے. وہ آج ٹاپک نہیں. پچھلے دنوں جب ایک بریلوی نما رافضی نے حضرت عثمان کی توہین کی تو میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی حضرت عثمان کیوں شہید ہوئے, وہ آپ دیکھ لیں. وہ بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا, بنو امیہ کی لکھی ہوئی تاریخ سے نہیں, نہ صلاح الدین یوسف نے جو جھوٹ لکھے ہوئے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر, بخاری مسلم سے ثابت. تو یہ بالکل غلط اینالوجی. حضرت عثمان حضرت علی کے دور میں شہید نہیں ہوئے, لیکن حضرت حسین ابن علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید ابن معاویہ جس کی آپ جھوٹی وکالت کرتے ہیں اس کے دور ملوکیت میں شہید ہوئے ہیں. ویسے تو آپ کہتے ہیں, حضرت عمر کہتے ہیں میرے دور حکومت میں اگر کوئی کتا بھی مر جائے فرات کے کنارے تو میں جواب دے ہوں, اور فرات کے کنارے حسین ابن علی شہید ہو جائیں تو وہ جواب دے نہیں ہے اس وقت کا حکمران. مسند احمد میں حدیث ہے, مولا علی جنگ صفین سے واپسی پہ نہروان جاتے ہوئے جب نینوا نامی جگہ سے فرات کے کنارے گزرے تو کہا اصبر یا ابا عبداللہ, اے ابو عبداللہ صبر کرنا صبر کرنا صبر کرنا. تو وہ ساتھ جو غلام تھا اس نے کہا آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو اپنے تخیل میں آپ بات کر رہے تھے, اپنے دکھ کا اظہار کر رہے تھے. تو ابو عبداللہ حضرت حسین کی کنیت تھی, وہ ان کو مخاطب کر رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک دن نبی الاسلام کے پاس حاضر ہوا اس حال میں کہ حضور نے حسین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے, آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہیں. میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان, آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا ابھی ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے, انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ کے اس بیٹے کو جس سے آپ اتنا پیار کر رہے ہیں آپ کی امت پیاسا فرات کے کنارے شہید کر دے گی. تو میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا. پھر میرے کہنے پر حضرت جبرائیل نے ہاتھ مار کر کربلا کی سرخ مٹی بھی مجھے لا کر دکھائی. تو نبی الاسلام کو حضرت حسین کی پیدائش کے ساتھ بتا دیا گیا تھا. حضرت حسین کو بھی پتا تھا میں نے کربلا میں مظلوماً شہید ہونا ہے, یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی, یہ اوپن سیکرٹ تھا. پھر حضور کی وفات کے 50 سال بعد جب 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوا تو مسند احمد میں موجود ہے, عبداللہ ابن عباس نے ایک خواب دیکھا. یہ کسی وہابی کا خواب نہیں ہے, کسی بریلوی کا خواب نہیں, دیوبندی کا نہیں, یہ صحابی کا ہے جو نبی الاسلام کی شکل کو پہچانتا ہے, جس کے لیے گارنٹی ہے کہ اس شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. دوپہر کے وقت کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی الاسلام کے بال بکھرے میں گرد آلود ہے, ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان, آپ کی حالت کس نے کر دی؟ تو نبی الاسلام نے کہا کہ میں صبح سے حسین اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں کربلا میں. یہ ایک تمثیلاً ایک خواب دکھایا گیا, یہ نہیں کہ نبی الاسلام وہاں پہ موجود تھے, یہ تمثیلاً ہے. کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا, میں نے وہ تاریخ اور دن نوٹ کیا اور کتنے عرصے بعد خبر آئی, کیونکہ اس زمانے میں میڈیا تو نہیں تھا, کہ 10 محرم الحرام 61 ہجری میں حسین ابن علی کو ان کے ساتھیوں سمیت کربلا میں شہید کیا گیا. نبی الاسلام اپنی وفات کے بعد بھی تمثیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ حضور کا دل دکھا ہوا ہے جو کچھ حسین ابن علی کے ساتھ ہوا. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں, یہ حدیث شاہ اسماعیل دہلوی جو وہابیوں کا امام ہے دیوبند اور اہل حدیث کا, جس طرح بریلویوں کے لیے عام مذہب بریلوی ہے, اس نے اپنی کتاب تقویت الایمان کے ساتھ جو تذکیر الاخوان لکھی نا, اس میں انہوں نے یہ حدیث مسند احمد کی لکھی اور لکھا یزید پلید. یہ آج یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ان کا ابا کہتا تھا یزید پلید. اور یہ حدیث لکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ نبی الاسلام جنتوں میں اپنے حسین کی شہادت پہ غم
زدہ ہیں. یہ کس نے لکھا؟ اسماعیل دہلوی نے. اس حدیث سے یہ رزلٹ نکالا انہوں نے. اور یہ پچھلے کیا کر رہے ہیں ریالوں کے چکر میں. تو یہ تکلیف دہ چیز جو امت کو جس نے دو ٹکڑے کر دیا، آج تک امت جڑ نہیں سکی. الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ان چیزوں کو پبلک کے سامنے رکھیں اور لوگوں کو یہ پتا چلے کہ حق بات کیا ہے. باقی یہ زبردستی دھکے کے ساتھ چیزوں کو ثابت کرنا یہ بالکل ظلم والی بات ہے. مجھے یہاں پہ وہ قول یاد آیا ابراہیم نخعی کا جو بخاری مسلم کے راوی ہیں، تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں بالفرض اگر میں دنیا میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری بخشش بھی کر دیتا، میں جنت میں بھی پہنچ جاتا، تب بھی میں جنت میں رسول اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا تھا کہ کہیں حضور مجھ سے پوچھ ہی نہ لے کہ دنیا میں تو میرے حسین کے قاتلین میں شامل تھا. یعنی دیکھیں حالانکہ جنت میں سب کچھ بخشش کے بعد بھی پہنچ گئے نا. جو غیرت مند ہے نا یہاں تو کہہ رہے ہیں جی اللہ چاہے تو بخش دے. جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بخشے بھی جائیں نا، یہ کہتے ہیں نا اللہ چاہے تو یزید کو بخش دے، ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں کہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. لیکن جو غیرت مند لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بخش بھی دیا جاتا نا اس عمل کے سبب، تب بھی ہم رسول اللہ کا سامنا نہیں کر سکتے تھے جنت میں، کہیں حضور پوچھ ہی نہ لے کہ تو دنیا میں میرے حسین کے قاتلین میں شامل تھا. یہ قول ابراہیم نخعی کا جو بخاری مسلم کے راوی ہیں، حضرت امام حنیفہ کے دادا استاد ہیں. المعجم الکبیر طبرانی میں ان کا قول صحیح سند سے موجود ہے. غیرت مند لوگ ایسے ہوتے ہیں ابراہیم نخعی جیسے. 50 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 96 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، صرف 46 سال ان کی عمر تھی، لیکن اہل بیت کے چاہنے والے تھے، بخاری مسلم کے راوی ہیں. حنفیت پوری ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کیونکہ یہ آگے سے ایک واسطے سے عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ان کے ذریعے منسوب کرتے ہیں. یہ چیزیں بھی ان کی پھر لیں نا آپ.